اگرچہ کہنے کو تو ابھی دوپہر ہی کا وقت تھا، مگر موسلادھار بارش، کوہر اور دھند نے مل کر دن کو رات کی تاریکی میں بدل دیا تھا۔ بارش اس قدر تیز جیسے آسمان کے سوتے کھل گئے ہوں۔ ڈاکٹر جان فاسٹر کی چھوٹی سی کار کی ونڈ اسکرین پر بارش کے تھپیڑے مسلسل اس رفتار سے پڑ رہے تھے کہ وائپرز کا ہونا نہ ہونا یکساں تھا۔ ڈاکٹر کو راستہ دیکھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ مجبور ہو کر اس نے کار کی اگلی بتیاں روشن کر دیں۔ اس کے ارد گرد بلکہ دور دور تک کوئی ذی روح نہ تھی۔ جہاں تک نگاہ جاتی، لمبی تنگ اور ویران سڑک کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ لندن کے نواحی علاقے میں آنے کا اسے زیادہ موقع نہ ملا تھا۔ ان راستوں سے وہ قطعی واقف نہ تھا۔ جس وقت وہ اپنی قیام گاہ سے ادھر آنے کے ارادے سے چلا تھا، اس وقت آسمان بالکل صاف تھا۔ بادلوں کے اکا دکا آوارہ ٹکڑے ہواؤں کے سہارے ادھر ادھر آ جا رہے تھے، اور یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ موسم ایک دم یوں پلٹا کھائے گا۔ ڈاکٹر جان فاسٹر جو ہی شہر کے ہنگاموں سے نکل کر دیہات کو جانے والی سڑک پر آیا، کوہر اور دھند نے اس کا راستہ روکا، اور اس سے پہلے کہ وہ واپس جانے کا فیصلہ کرے، بارش تیز ہو گئی۔ ڈاکٹر جان فاسٹر مستقل مزاج اور جوان تھا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ قدرت نے چیلنج دے دیا ہے تو واپس جانے کا ارادہ بدل دیا۔ اس نے کار کی رفتار بڑھا دی، اور جوں وہ آگے بڑھتا گیا، کوہر اور دھند گہری ہوتی چلی گئی۔ اسے تعجب ہوا کہ یہ علاقہ اتنا ویران اور سنسان کیوں ہے؟ کیا یہاں کوئی نہیں رہتا؟ جہاں تک وہ دیکھنے کے قابل تھا، شاہراہ کے دونوں طرف جھاڑ جھنکار کثرت سے اگا ہوا تھا۔ سڑک پر پھسلن ہونے کے باعث اسے کار کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے خاصی جدوجہد اور احتیاط سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ چند میل دور جانے کے بعد اس نے کار کی رفتار ہلکی کر دی۔ جس مقام کی اسے تلاش تھی وہ یہیں کہیں ہونا چاہیے تھا۔ دفتن آسمان پر بادل گرجا اور بجلی چمکی۔ بجلی کی اس چمک نے جان فاسٹر کی رہنمائی کی۔ اسے دور پتلی سی کچی پگڈنڈی نظر آئی جو پختہ سڑک سے کچھ فاصلے پر سانپ کی طرح بل کھاتی آگے کو مشرق کی جانب جا رہی تھی۔ فاسٹر نے اپنی کار اس پگڈنڈی پر ڈالی۔ فاسٹر 5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کار چلا رہا تھا۔ چکنی مٹی میں پہیے آپ ہی آپ پھسل کر کسی گڑھے یا کھڈ میں گرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کار کی روشن بتیاں بھی اس گہری دھند اور کوہر کا پردہ چاک کر کے اسے راستہ دکھانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ پریشان اور کسی قدر خوفزدہ ہو کر جان فاسٹر نے کار روک دی اور شیشے سے چہرہ لگا کر باہر کا جائزہ لینے لگا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی اور اس مرتبہ جان فاسٹر کو کچھ فاصلے پر ایک عمارت کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور آہستہ آہستہ کار چلاتا ہوا اس عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ یہ پتھر کی بنی ہوئی نہایت قدیم اور پرشکوہ عمارت تھی۔ اس نے کار کا انجن روکا لیکن بتیاں جلتی رہنے دیں۔ ان بتیوں کی روشنی میں دیوار پر لگی ہوئی پیتل کی ایک بڑی سی تختی پر جو الفاظ کندہ تھے وہ اسے صاف نظر آ رہے تھے۔ ڈینس مور بی اسٹار MD۔ آہنی گیٹ کوئی 6 فٹ اونچا ہوگا۔ اس کے دونوں دروازوں پر موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ جان فاسٹر نے ان سلاخوں پر سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر موسلادھار بارش کے باعث دھند کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ بہرحال وہ صحیح جگہ آ گیا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ کار کا ہارن بجایا۔ چند لمحے بعد عمارت کے اندر سے ٹارچ کی متحرک روشنی گیٹ کی طرف آتی نظر آئی۔ پھر ایک شخص عجیب سا لباس پہنے گیٹ کے نزدیک کھڑا دکھائی دیا، جس کا چہرہ پوری طرح واضح نہ تھا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ گیٹ کا تالا کھول کر اس نے زنجیر ہٹائی اور کچوے کی طرح رینگتا ہوا فاسٹر کی جانب آیا۔ فاسٹر نے سائڈ کا شیشہ نیچے کیا اور آنے والے کو دیکھا۔ جھریوں بھرا ایک سال خوردہ اور ڈراؤنا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ پہلی نگاہ میں فاسٹر کو یوں لگا جیسے وہ کسی لاش کو دیکھ رہا ہے، ایک چلتی پھرتی انسانی لاش۔ آنے والا اپنی ویران اور بے جان آنکھیں فاسٹر کے چہرے پر جمائے رہا اور پلک جھپکائے بغیر فاسٹر کو دیکھ رہا تھا۔ بارش کا پانی لگاتار اس کے سر پر پڑ رہا تھا، مگر اسے اس کا احساس تک نہ تھا۔ میرا نام جان فاسٹر ہے، ڈاکٹر جان فاسٹر۔ یہاں آنے کے لیے مجھے یہی وقت دیا گیا ہے۔ بوڑھا چہرہ اب بھی بے حس و حرکت پلک جھپکائے بغیر جان کو گھور رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔
اگر سن بھی لیا ہے تو سمجھ نہیں پا رہا۔ اس کا چہرہ کسی قسم کے تاثرات سے بالکل خالی تھا۔ جان فاسٹر کے ذہن میں خوف کی ہلکی سی لہر اٹھی اور معدوم ہو گئی۔ اس مرتبہ اس نے ذرا اور بلند آواز میں اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام ڈاکٹر جان فاسٹر ہے، میں لندن سے آ رہا ہوں، مجھے یہاں ڈاکٹر اسٹار سے ملنا ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ ان الفاظ کا اثر ہوا، بوڑھا فوراً الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ اس نے آہنی گیٹ اچھی طرح کھول دیا، پھر جلتی ہوئی ٹارچ سے فاسٹر کو اشارہ کیا کہ اندر آ جائے۔ پھر وہ مڑا اور جدھر سے آیا تھا ادھر چلا گیا۔ فاسٹر دم بخود ہو کے اسے عمارت میں غائب ہوتا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کار کا انجن اسٹارٹ کیا اور آہنی گیٹ میں داخل ہو گیا۔ بجلی بار بار چمک کر گرد و پیش کا ماحول واضح کر رہی تھی۔ جان فاسٹر نے دیکھا کہ عمارت کے ارد گرد خاصا وسیع و عریض باغ ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ کسی زمانے میں یہ باغ ہوگا، مگر اب وہاں جھاڑ جھنکار، خضر و گھاس پھوس اور اونچے اونچے درخت کے سوا اور کوئی شے نہ تھی۔ اسے تعجب ہوا کہ مکینوں نے یہ جھاڑ جھنکار اور خضر و گھاس پھوس صاف کرنے کے لیے کوئی ضرورت محسوس نہ کی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس اس کام کو کرنے کے لیے فالتو عملہ نہ ہو۔ ایک چکردار راستہ اس سنگی عمارت کے پورچ کی طرف جاتا تھا۔ فاسٹر نے کار پورچ کے اندر کھڑی کر دی۔ اب پہلی مرتبہ اس نے دیکھا کہ عمارت 2 منزلہ ہے اور دونوں منزلوں کی کھڑکیوں میں آہنی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ آہنی سلاخیں ان دماغی مریضوں کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے لگائی گئی تھیں جو اس پاگل خانے میں مقیم تھے اور نہ جانے کب سے قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے۔ فاسٹر اگرچہ خود بھی ذہنی مریضوں کا ڈاکٹر تھا، لیکن مریضوں کو اس نے پاگل کبھی نہ سمجھا، اور نہ وہ اس بات کا قائل تھا کہ انہیں جانوروں کی طرح لوہے کے دروازوں اور آہنی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا جائے۔ کار سے اتر کر فاسٹر نے دروازہ لاک کیا اور اسے لاک کرنے سے پہلے کار کی اگلی بتیاں بھی گل کر دیں۔ پورچ میں پتھر کی چوڑی چوڑی سیڑھیاں بنائی ہوئی تھیں جن پر وہ چڑھ کر برآمدے میں داخل ہو گیا۔ بارش ابھی تک جاری تھی اور کہر میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کار سے باہر آنے کے بعد فاسٹر کا جسم بے پناہ سردی سے کانپنے لگا۔ فاسٹر نے محسوس کیا کہ اگر وہ کچھ دیر اسی طرح سرد ہوا اور بارش زدہ ماحول میں کھڑا رہا تو یہ سردی اس کی ہڈیوں میں اتر جائے گی۔ اسے اب ڈاکٹر بی اسٹار اور اس کے عملے پر غصہ آنے لگا۔ عجیب بےہودہ ہیں یہ لوگ۔ جب انہوں نے اس وقت آنے کا مطالبہ کیا تو وہ اس کا استقبال کا کوئی بندوبست بھی کرتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید انہیں یہ توقع ہی نہ ہوگی کہ میں مقررہ وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ فاسٹر نے بھناتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ہی ایک اونچا اور بے حد مضبوط لکڑی کا دروازہ نظر آیا جس کا رنگ کبھی سیاہ ہوگا مگر اب امتداد زمانہ کے باعث بھورا ہو چکا تھا۔ اس نے تعریفی نظروں سے اس عظیم الشان دروازے کا جائزہ لیا جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ دروازہ یقیناً شاہ بلوط کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور فاسٹر کو اگرچہ لکڑی کے کام میں کچھ دخل نہ تھا، تاہم اس کے اندازے کے مطابق یہ دروازہ 100-125 برس سے کچھ کم نظر نہ آتا تھا۔ قدیم طرز اور رواج کے مطابق اس میں پیتل کا ایک تھال لٹکا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی لکڑی کا ایک چھوٹا سا آہنی ہتھوڑا بھی لٹک رہا تھا۔ غصے میں ہونے کے باوجود فاسٹر نے بڑھ کر لکڑی کا ہتھوڑا سنبھالا اور پیتل کے تھال پر زور سے دے مارا۔ ایک بھیانک آواز ساری عمارت میں گونج اٹھی۔ پیتل کا پتلا سا تھال ہتھوڑے کی ضرب سے کچھ دیر تھر تھرایا اور پھر ساکن ہو گیا۔ فاسٹر نے کان لگا کر عمارت کے اندرونی حصوں میں انسانی قدموں کی آہٹ سننے کی کوشش کی مگر بے سود۔ بارش اور ہوا کی ملی جلی سیٹی نما آوازوں کے سوا وہاں کوئی اور آواز نہ تھی۔ اسے شبہ ہوا کہ عمارت خالی ہے۔ تیش میں آ کر اس نے لکڑی کی موگری دوبارہ سنبھالی اور پیتل کے تھال پر زوردار ضرب لگانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ لکڑی کا یہ عظیم دروازہ کسی معمولی سی آواز کے بغیر آہستہ سے کھل گیا۔ فاسٹر نے دیکھا کہ ادھیڑ عمر کی ایک عورت نرسنگ یونیفارم پہنے دروازے میں ساکت و صامت کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں بیل کی طرح گول گول اور بڑی تھیں۔ اس کے موٹے موٹے ہونٹ سختی سے بھنچے ہوئے تھے اور ہلدی کی طرح زرد چہرہ کسی تاثر کا پتہ دینے سے قاصر تھا۔ وہ سوالیہ نشان بنی فاسٹر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا نام ڈاکٹر جان فاسٹر ہے اور ڈاکٹر بی اسٹار نے مجھے ملاقات کا وقت دیا تھا۔ جی ہاں، عورت نے اس بات میں گردن ہلائی۔
ڈاکٹر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نرس کی آواز میں مردانہ پن بے حد نمایاں تھا۔ ایک لہجے کے لیے فاسٹر کو شک گزرا کہ شاید زنانہ نرسنگ یونیفارم میں یہ کوئی مرد ہے۔ فاسٹر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی کسی پرسرار طریق سے لکڑی کا بھاری دروازہ بند ہو گیا۔ اندر کا ماحول خاصا گرم اور آرام دہ تھا۔ فاسٹر نے خود کو ایک تنگ اور طویل راہداری میں کھڑے پایا جس کے فرش پر دبیز قالین بچھا تھا۔ اس راہداری کے دونوں جانب مختصر فاصلے سے لکڑی کے دروازے تھے اور ہر دروازے کے باہر لکڑی کے بھاری قفل لگے ہوئے تھے۔ راہداری میں ہلکی طاقت کے برقی قمقمے روشن تھے جنہیں دیکھ کر فاسٹر کی جان میں جان آئی، ورنہ اب تک وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس عمارت میں بجلی نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیے، نرس نے مردانہ آواز میں کہا۔ فاسٹر اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ راہداری مڑتے ہی دائیں ہاتھ ایک پرسرار اور صاف ستھرا کمرہ نظر آیا۔ کمرے میں آرام دہ فرنیچر رکھا تھا، ملاقاتیوں کو یہیں بٹھایا جاتا تھا۔ کمرے سے کچھ فاصلے پر دوسری منزل کو جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ انتظار گاہ کے برابر میں ایک بند دروازہ تھا۔ نرس نے فاسٹر سے کہا، آپ اندر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں لوٹ گئی۔ چند ثانیے کے بعد فاسٹر نے آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا اور فاسٹر اندر داخل ہوا۔ پہلی نگاہ میں اسے معلوم ہو گیا کہ وہ لائبریری نما آفس میں ہے۔ کمرے میں چاروں طرف لکڑی کی الماریاں اور ریک میں چھت تک کتابیں ہی کتابیں بھری تھیں۔ کمرے کے وسط میں ایک میز تھی۔ میز کے قریب فائلیں وغیرہ رکھنے کے لیے لوہے کی ایک کیبنٹ اور کیبنٹ کے اوپر بھی چند کتابیں تھیں۔ فاسٹر کو احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ ایک شائستہ آواز گونجی، ڈاکٹر فاسٹر۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔